اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جی یہ بہت بڑے پروفیسرز ہیں، ان کے سامنے نہیں بولا جا سکتا، ڈیفینیٹلی آپ نہیں کر سکتے. میں نے اور آپ نے آ کے ٹرینڈ چینج کیا ہے یہ کہ ہم چل پھر کے وہ ادھر گیا ایک کارنر پہ، دوسرے کارنر پہ، اور وہ اپنے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. ایک ہوسٹ کے لیے اس کی ڈریسنگ کا نیٹ اینڈ کلین ہونا، اس کی خوبصورتی کتنا میٹر کرتے ہیں. آپ کی پرفارمنس پہ آپ کو اسٹینڈنگ اویشن مل گیا ہے، اور جو مہمان بیٹھا ہے وہ اسٹیج پہ آ کے آپ کے بارے میں بہت اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کپڑے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنی وہ آپ کے لیے وہ کمنٹس امپورٹنٹ. مجھے سب سے زیادہ جو اچھا لگا وہ کالجز کے ایونٹس میں لگا. حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیم پوڈ کاسٹ. میں شرافت علی مون ہوں. آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک اور انتہائی زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں، میرے بہت اچھے دوست اور میرے کو ہوسٹ بھی ہیں. ہم ان سے بہت کچھ جانیں گے، آج سیکھیں گے بھی کہ وہ کس طرح سے ہوسٹنگ کرتے ہیں، ان کا سٹائل کیا ہے، آواز کے جادو جلانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں اسماعیل شاہین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اسماعیل آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں آپ کیسے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی آواز میں جو جادو ہے، یہ جو دھن ہے، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ سب سے بڑا استاد تو زمانہ ہوتا ہے. آپ سن کے اگر اس کو سیکھیں گے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن استاد کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سکھایا. اگر نام لوں تو کافی سارے لوگ ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس آواز کو نکھارنے میں اتنا اہم کردار ادا کیا. اسماعیل، آپ کا کوئی سب سے پسندیدہ کلام؟ مجھے جو زیادہ پذیرائی ملی وہ تو محمد بخش سے ملی. لوگ محمد بخش، ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا جو ہمارے شہر کے جو اکابرین ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ محمد بخش زیادہ سنتے رہے. لیکن میرا جو پسندیدہ کلام تھا وہ لا الہ الا اللہ. تو دو مصرے ہو جائیں. جی بالکل، ضرور سناتے ہیں. لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ. حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کلام کا جو حاصل نعت شعر ہے، حاصل کلام شعر ہے، وہ یہ ہے کہ جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول، جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول، اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اسماعیل، یہ سب شروع کب کیا تھا؟ یاد نہیں پڑتا، لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ 6ٹھی کلاس میں تھا جب پہلی نعت پڑھی تھی. پانچویں کلاس میں تھا. اچھا، 5ویں کلاس. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیج کب سے سنبھالا ہوا ہے؟ اس کے بعد ایک شوق تھا
بالکل. اور یہ اکثر ذہن میں آتا تھا کہ یار میں بھی کبھی کھڑا ہو کے اس طرح سے بولوں گا, یا میرا اسٹارٹ میں کچھ مشکل ہوتا تھا, لیکن پھر 2008 سے پھر میں نے اسٹیج سنبھالا ہے, پھر اس طرح سے اور مزید چلتے چلتے پھر آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اور آپ میرے پارٹنر ہی ہیں. اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ اسٹیج کے اوپر آنے کے لیے کیا کیا تیاری کرنی چاہیے یا کیا تیاری ہونی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے شرافت بھائی, میں اگر صحیح بات کروں, آپ بھی جانتے ہیں کہ میں تو کوئی تیاری نہیں کرتا, اور آپ بھی شاید وہ تیاری نہیں کرتے, بس ہمیں کوئی یہ دے دے کہ یہ نام آپ نے جا کے بولنے ہیں, اور آپ بھی اور میں بھی الحمدللہ, یہ ہم دونوں پہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم بس پھر وہ چاہے 7 گھنٹے کا پروگرام ایسا یا چاہے 8 گھنٹے کا, جتنا بھی لمبا ہے, ہم وداؤٹ لکھے وداؤٹ وہ سارا کچھ کیے ہم کر سکتے ہیں. لیکن شروع میں تھا پیجز لکھے جاتے تھے اور ان کی تیاری کی جاتی تھی, لیکن آہستہ 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 وہ ایک مائنڈ میں آ گیا کہ یار نہیں اب ہم کر سکتے ہیں, تو بس اب ضرورت نہیں پڑتی, چاہے کوئی 10 گھنٹے کا بھی پروگرام ہو, ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ بالکل ہم کوئی لکھ کے لے کے جائیں یا پیجز بنائیں, کچھ بھی نہیں ایسا. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم تقریباً 20 نہیں کئی درجنوں پروگرام ایسے کر چکے ہیں اکٹھے, اور اس میں بڑا شاندار ہمارا ایک پیچ اپ رہا ہے کو ہوسٹ ہونے کے ناطے, اور میرے بڑے دوست بھی ہیں, اور ہماری جو سائیکی ہے وہ بہت میچ ہوتی ہے, اور یہ میٹر کرتی ہے کہ جو آپ کے ہوسٹ ہیں کیا ان کا دماغ آپس میں سنک ہو رہا ہے یا نہیں. اگر آپ آپس میں سنک نہیں ہو رہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. تو ہماری آپس کی جو گاسپ ہوتی ہے, آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے, یا ہماری ایک بات جہاں اینڈ ہو رہی ہے دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی بات ختم ہو رہی ہے اور مجھے شروع کرنا ہے. اسماعیل ایک بڑا زبردست سا سوال ہے, وہ یہ کہ ہوسٹنگ کے اندر کتنا سیریس رہنا اچھا ہے اور کتنا فن کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں ہوسٹنگ مختلف طرح کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ابھی لاسٹ ٹائم میں ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ڈسٹرکٹ قصور کا ایک ایونٹ تھا, وہاں پہ میں نے ہوسٹنگ کی, اور وہاں پہ کیونکہ سارا پورا ضلع بیٹھا ہوا تھا, ڈی سی بیٹھا تھے, ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اے سی صاحبہ, مطلب جتنے اے سیز تھے وہ سارے وہاں پہ تھے, ایم پی ایز تھے, ایم این ایز تھے, تو وہ سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے. تو وہاں پہ ایک الگ کرنا ہوتی ہے آپ کو, آپ صرف کھڑے ہو کے صرف اس کی کمپیئرنگ کر سکتے ہیں, تو ان کا نام لینا یا وہاں پہ ایک وہ ایک سیریس ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی پارٹی کی یا کسی اسکول کی یا کسی کالج کی رزلٹ کی کچھ بھی کر رہے ہیں, تو اس کے لیے اگر آپ اس کو نئے انداز میں لے جائیں, یہ تو پہلے ہوتا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں, اب تو میں نے اور آپ نے آ کے ٹرینڈ چینج کیا ہے یہ کہ ہم چل پھر کے, وہ ادھر گیا ایک کارنر پہ, دوسرے کارنر پہ, اور وہ اپنے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ویری کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں اور کیسا آپ کا وہ اسٹیج ہے, کس طرح کا آپ کا پروگرام ہے, اس کے مطابق آپ کو کرنا چاہیے. جو لوگ پبلک اسپیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں, اسٹیج پہ آنا سیکھنا چاہتے ہیں, ہوسٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں, وہ سٹارٹ کہاں سے لیں؟ سب سے پہلا سٹارٹ تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے مائنڈ سے یہ نکالیں کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے وہ کوئی بہت بڑا مفکر ہے یا بہت بڑا وہ کوئی بڑا پڑھا لکھا ہے. ضرور ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ہم ٹیچرز کے سامنے, بڑے بڑے جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کے سامنے, اور اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جی یہ بہت بڑے پروفیسرز ہیں, ان کے سامنے نہیں بولا جا سکتا, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نہیں کر سکتے. آپ کو سب سے پہلے اپنے مائنڈ سے یہ نکالنا ہے کہ جہاں پہ بھی میں کھڑا ہوں گا, یہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے صرف اپنا دینا ہے 100%, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں جی یہاں پہ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ وہ بھی, میں نے آپ کو بتایا آگے کہ پورے ضلع کی وہاں پہ انتظامیہ بیٹھی ہے, لیکن مجھے اس بات کا کوئی پریشر نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے جو بولنا ہے میں نے اپنا 100% دینا ہے, آگے اللہ پہ چھوڑ دیں. 1 2 بار 4 بار آپ کی زبان تھوڑا سا کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں گے کہ جو آپ کو فیل ہوگا کہ یار یہ نہیں, آہستہ آہستہ آپ پٹری پہ چڑھ جائیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اپنا 100% دوں, ٹھیک ہے, اور دوسرا میں جو بولوں گا وہی صحیح ہے. سب سے مزیدار ہوسٹنگ کہاں پہ کی؟ پولیٹیکل جلسہ تھا, پارٹی تھی؟ سب سے زیادہ جو اچھا لگتا ہے, کیونکہ میں کالجز کے ساتھ بھی رہا ہوں, مجھے سب سے زیادہ جو اچھا لگا ہے وہ کالجز کے ایونٹس میں لگا ہے. کیونکہ پالیٹکس کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں تو آپ سیریس ہوتے ہیں, وہ مطلب جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, اپنا بتاتے ہیں, ہم نے صرف ان کو بلانا ہوتا ہے. تو یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, جیسے ہم مل کے کرتے ہیں تو وہ بہت سارے گاسپس ہو جاتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں بیچ میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں, ہم مزہ ایڈ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کا رسپانس آتا ہے.
یہ سب سے افیکٹو ہے. جو اسٹیج کا کلاکار ہے نا, اس کو صرف رسپانس چاہیے, چاہے وہ گائکی کر رہا ہے, چاہے وہ ہوسٹنگ کر رہا ہے, چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے, وہ وہاں پہ اسٹیج پرفارمنس کر رہا ہے, وہ ڈانس پرفارمنس کر رہا ہے, اس کو سب سے پہلے رسپانس چاہیے ہوتا ہے. اگر اس کو رسپانس آ گیا تو وہ قیمت جو اس نے میزبان سے لینی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ رسپانس امپورٹنٹ ہے. تو رسپانس آنا چاہیے. اگر آپ کو جو لوگ سن رہے ہیں یا آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, کلیپ کر دیا ہے, شور کر دیا ہے, تو آپ وہاں پہ ایک اور زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یار اب میں اور بھی کھولوں گا. تو یہ بہت ضروری ہے. ایک ہوسٹ کے لیے اس کی ڈریسنگ, اس کا نیٹ اینڈ کلین ہونا اور اس کی خوبصورتی کتنا میٹر کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ ایونٹ کے حساب سے اگر ڈریسنگ کریں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بس, لیکن اس میں ایک چیز آپ دیکھیے کہ آپ صرف کپڑے پہن کے چلے جائیں, آپ اچھا اپنے آپ کو سنوار کے چلے جائیں. اگر فیمیل ہے تو وہ ذرا میک اپ کر کے چلی جائے, میل ہے تو وہ ذرا اپنے آپ کو سیدھا کر کے چلا جائے, اور وہاں پہ جا کے وہ پرفارم نہیں کرے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں آپ کے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے اسٹیج پہ جا کے پرفارمنس اچھی دے دی ہے, آپ کی پرفارمنس پہ آپ کو اسٹینڈنگ اویشن مل گیا ہے, جو مہمان بیٹھا ہے وہ اسٹیج پہ آ کے آپ کے بارے میں بہت اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, آپ کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ کپڑے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنی وہ آپ کے لیے وہ کمنٹس امپورٹنٹ. سب سے بڑا اسٹیج کون سا ہوسٹ کیا؟ میں نے سب سے بڑا اسٹیج جو ہوسٹ کیا ہے کوٹ رادھا کرشن کا جلسہ تھا, اور حمزہ شہباز وہاں پہ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ہم پہلے ہی چلے جاتے تھے وہاں پہ جا کے ہم تھوڑا وہ کرتے تھے. تو وہ تقریباً کوئی 30-35-40 ہزار کا جو وہ تھا ایک مجمع تھا, اس کو میں نے ہوسٹ کیا. تو اس کے بعد پھر بہت سارے ایسے جلسے ہیں, بہت سارے میرے مطلب اپنے کھڈیاں کے شہر کے بڑے جلسے ہیں جو میں نے ہوسٹ کیے ہیں. تو الحمدللہ اب اللہ کا شکر ہے, اب مسئلہ نہیں ہوتا کوئی بھی. اسماعیل, یہ جو اتنا سفر طے کیا اور آج اس منزل پہ پہنچے ہیں, اس سب کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے پہلے بھی پوچھا, میں نے بھی آپ کو کہا کہ بالکل استاد ہوتا ہے. تو ہوسٹنگ میں اگر میں نے جس کو دیکھ کے یہ کچھ سیکھا ہے وہ سید عبد الرحمن شاہ صاحب ہیں. انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا اس بارے میں, آج بھی سپورٹ. دیکھیں, ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی پولیٹیشین کے ساتھ ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک سپورٹ وہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ٹیچر ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار تو اسٹیج پہ کھڑا ہونا تو اچھا لگتا ہے, تو کھڑا ہو پہلے جا کے. تو وہ ایک زیادہ امپورٹنٹ. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کی زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جا کے اسٹیج پہ پرفارم کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کافی چیزیں ہمیں سکھائی بھی ہیں, اور اسٹیج پہ میں اگر سمجھوں تو ان کے حوالے سے میں زیادہ کہوں گا کہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. باقی گانا یا وہ نعت پڑھنا یا سر یا وہ کافی سارے استاد ہیں جن کی وجہ سے میں آج الحمدللہ کافی سارا نے کیا ہوا ہے. جی ناظرین, میں بھی یہاں پہ یہ ایڈ کروں گا کہ مجھے اسٹیج پہ سب سے بڑا جو پہلا موقع ملا تھا وہ سید عبد الرحمن شاہ صاحب کی جانب سے ملا تھا. وہ تھا کہ حمزہ شہباز شریف کا جلسہ تھا, اس کو میں نے ہوسٹ کیا تھا, اور اس کے ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب, ان کے بڑے جلسے یہاں کھڈیاں میں ہوئے اور ان کو بھی ہوسٹ کیا. اور وہ اتنے مشفق ہیں خاص کر ہم دونوں کے اوپر کہ جہاں کہیں بڑا اکٹھ ہو, جلسہ ہو, وہ خود ایک اتنے اچھے اسٹیج سیکرٹری ہیں, ہوسٹ ہیں, آل ان آل ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب میرے بچے آگے آئیں. وہ ہمیں ہمیشہ کال کرتے ہیں کہ بھائی یہ دن مختص ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ کا یہ ہوسٹنگ کا ہے. تو ہم کہتے ہیں سر جی آپ کے ہوتے ہوئے ہم, وہ کہتے ہیں نہیں بیٹے اب آپ کی باری ہے, اب آپ نے آگے آنا. تو ہم سر آپ کا میں خصوصاً شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ اسماعیل شاہین جو کہ میرے کو ہوسٹ بھی ہیں, بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ایک ہینڈسم پرسنالٹی ہیں, اور ان کے ساتھ انشاءاللہ اگلا بھی پروگرام ہم کریں گے اور ان سے ہم بہت کچھ سنیں گے. ابھی جسٹ ہم نے ایک کلام کا ٹکڑا ان سے سنا ہے, تو بہت بڑے ان کے پاس ایک مجموعہ ہے گائکی کا, انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ہم لطف اندوز ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیں سیم پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.